شائستہ کاموں کا حکم دیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْف میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور فضائل نفسی جو طغیان اور سرکش خواہشات کے مقابلے میں ہیں انہیں عفت کا نام دیا گیا ہے۔ وَخُذِ الْعَفْوَ میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ خُذِ الْعَفْوَ میں اس کی تلخیص بیان کی گئی ہے۔ قوت غضبیہ میں نفس پر کنٹرول کو شجاعت کہتے ہیں، اور اعرض عن الجاہلین میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ عفو یہ اخلاق الہی کا پرتو ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، خود کو الہی اخلاق سے آراستہ کرو، اخلاق الہی کا پرتو بنو۔ منشاء ایزدی یہ ہے کہ اس کی صفات جمال اس کے پسندیدہ بندوں کی ذات سے منعکس ہوں، اس کا بندہ مظہر جمال الہی اور مرکز انوار الہی قرار پائے، اور جب اس کے کردار و عمل سے صفات الہی کا جمال اکسریز ہو تو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہنے والے ملائکہ، کہ جب خالق کائنات نے ملائکہ سے گفتگو کی اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے اعتراض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اس کو قرار دے گا جو زمین میں فساد پھیلائے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خون ریزی کرے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے موجود ہیں۔ تو یہ کہنے والے ملائکہ جو انسانی کردار کے ایک پہلو کو دیکھ کر یہ بات کر رہے تھے، جب وہ انسانی کردار کے اس پہلو کو دیکھیں تو ان کے سامنے انسان کا کردار جواب قدرت انی اعلم ما لا تعلمون کی تفہیم کا ذریعہ قرار پائے۔ اے ملائکہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہنے والو تسبیح و تقدیس سے اگلا مرحلہ بھی ہے۔ عفو درگزر اس اوج پر نظر آئے کہ خون بہانے والے کے کردار پر اس کا کردار غالب آ جائے جس کا خون بہہ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ انسانی کردار کا یہ جمال اگر ملائکہ کے سامنے ہوتا تو وہ کبھی فخر و مباحت نہیں کرتے۔ قربانی و ایثار کے مراحل سے اس شان سے گزرنا، مرضات الہی کے سودے کرنا، یہ ملک کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں دن بھر راہ الہی میں جہاد اور رات بھر عبادت الہی میں قیام و قعود اور رکوع و سجود کی لذتوں سے آشنا مجاہد صف شکن اور عابد و غازی و بت شکن کی ایک رات کی، لیلۃ المبیت کی، شب ہجرت کی نیند کا انعام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ۔ یہاں علامہ اقبال کی آواز کتنی برمح محسوس ہوتی ہے کہ نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، کہ تانا آساں عرشیوں کو تسبیح و تقدیس و طواف اولا۔ بات عفو درگزر سے شروع ہوئی اور قربانی و ایثار تک جا پہنچی۔ عفو درگزر کو کلام مجید میں پرہیزگاروں کی صفت قرار دیا گیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اسی صفت کے حامل افراد ہیں جو پرہیزگار ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ یہ پرہیزگاری ہے اس لیے کہ زیادتی کے مقابلے میں مؤاخذہ و مقابلہ کی نفسیات سے عدم توازن، عدم اعتدال اور افراط و تفریط کی وادیوں میں اترنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی الہی صفت ہے کہ کائنات اسی کے سہارے رواں دواں ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسانی قافلے مجازات الہی کی گرفت میں آ کر اپنی زندگی کا سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ خداوند تعالیٰ کا انعام و اکرام جو عالم تکوین سے لے کر عالم تشریع تک اپنی مخلوقات پر ہر لمحہ جاری و ساری ہے، اور مشہودات و محسوسات کی منزلوں میں بھی اس کی جلوہ نمائی اس قدر ہمانگیر ہے کہ انسان ذرا سا بھی غور و فکر کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں غرق ہونے لگتا ہے۔ یہ سارا انعام و اکرام، یہ تفضل، یہ کرم فرمائی، یہ جاری و ساری ہے تو اس کی صفت عفو درگزر کی وجہ سے۔ جمال یوسف کا اوج اور رانائی کردار یوسف میں پنہاں ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، قیصر کنویں جھکائے گی دنیا تو کیا ہوا، تم بھی تو نقد زر کی طرح بھائیوں میں ہو۔ کنویں میں پھینکنا انسانی کردار کا وہ پہلو ہے جس پر ملائکہ کو اعتراض ہے، اور لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر کنویں میں ڈالنے والوں کو معاف کر دینا انسان کے اندر رحمانی صفات کے پرتو کا وہ انعکاس ہے جس پر اللہ کو ناز ہے۔ اب چلیں فتح مکہ کی جانب۔ اذیت و آزار کا سابقہ رکھنے والے، وطن سے بے وطن کرنے اور ہجرت پر مجبور کرنے والے، جنگوں کی آگ بھڑکانے والے، دشنام دینے اور جگر چبانے والے، قتل کرنے اور خون سے ہاتھ رنگنے والے،
سبھی لرزہ برندام ہیں. فخر یوسف کی آواز ابھرتی ہے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سپاہیوں کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے اور عظیم الشان فتح کا سپاہیان اسلام نے سامنا کیا تو حضور کے لشکر کے فرماندہ نے علم کو بلند کیا اور پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہو کے کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ. آج کا دن جنگ اور خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن عورتوں کی اسیری کا دن ہے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو طلب کیا اور فرمایا یا علی اس سے علم لے لیجئے اور اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیجئے اور لوگوں کو اطمینان دلائیے کہ بل الیوم یوم المرحمہ، بلکہ آج کا دن دوستی کا دن ہے، آج کا دن محبت کا دن ہے، آج کا دن اخوت کا دن ہے، آج کا دن نزول رحمت کا دن ہے، آج کا دن ماضی کی زیادتیوں کو بھلا دینے کا دن ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اونچه خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری. اے فخر المرسلین، اے سردار رسول، اے امی لقب، یوسف کے حسن کا جمال، عیسیٰ کی مسیحائی کا کمال، موسیٰ کے معجزات کی معجز نمائی کا مظاہرہ، وہ کون سا کمال ہے جو تجھ میں نہیں؟ اور اصل بات تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک ان سب کمالات کا حامل نہ تھا، بلکہ ان میں سے ہر ایک میں کوئی ایک کمال تھا، لیکن آپ کی تنہا ذات وہ ہے جس میں تمام کمالات یکجا ہوئے. تو وہ ختمی مرتبت رسول اکرم جن کی ذات میں تمام کمالات یکجا ہوئے. کیا ارشاد ہے الا ادلکم علی خیر اخلاق الدنیا والآخرہ، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے بہترین اخلاق کی جانب رہنمائی کروں؟ ان تعفو عمن ظلمک وتعطی من حرمک وتصل من قطعک، معاف کر دو اس کو جس نے تم پہ ظلم و ستم روا رکھا اور عطا کرو اس کو جس نے تمہیں محروم کیا، اور صلہ رحم کرو اس سے جس نے تم سے قطع رحم کیا. جب یہ آیت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، تو حضور نے جبریل سے سوال کیا سأل النبی جبرائیل عن ذلک فقال لا ادری حتی اسأل العالم. پوچھا جبریل خداوند متعال اس آیت سے کیا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تک نہیں بتا سکتا جب تک خدا سے سوال نہ کروں. ثم اتاه فقال یا محمد ان اللہ یأمر ان تعفو عمن ظلمک وتعطی من حرمک وتصل من قطعک. اس کے بعد جبریل امین آئے اور کہا اے محمد خداوند متعال آپ کو حکم دیتا ہے کہ ان تعفو عمن ظلمک، معاف کر دیجئے اس کو جس نے آپ سے زیادتی کی، اور عطا کیجئے اس کو جس نے آپ کو محروم کیا، اور صلہ رحمی کیجئے اس سے جس نے آپ سے قطع رحم کیا. اسلام انسانی نفسیات پر گہری نگاہ رکھتا ہے، مرض کی تشخیص کرتا ہے، مرض کا علاج تجویز کرتا ہے، اور مرض کے پیدا ہونے کے امکانات کو مد نظر رکھتا ہے. لہٰذا ممکن ہے بسا اوقات ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس شخص کو معاف کرنا چاہیے وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر اس نے معاف کر دیا، انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، تو لوگ اس کو بزدلی کا طعنہ دیں گے، کم ہمتی و کم حوصلہ ہونے کا الزام لگے گا، اس کی عزت میں فرق آئے گا. لہٰذا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی نفسیات کے انہی پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا علیکم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فتعافوا يعزكم اللہ. تمہیں چاہیے کہ تم معاف کرنا سیکھو، معافی کی روش کو اپناؤ، اس لیے کہ جب کوئی انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے تو خداوند متعال اسے عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے. اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں ما عفا رجل عن مظلمۃ قط الا زادہ اللہ بہا عزا. جب انسان کسی کی خطا سے چشم پوشی کرتا ہے تو خداوند متعال اسے اوج عزت پہ سرفراز کرتا ہے. اور ایک مقام پہ حدیث ہے قال موسیٰ یا رب ایو عبادک اعز الیک، موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں سوال کیا پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ باعزت یا سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تیرا بندہ کون ہے؟ تو خطاب قدرت آیا الذی اذا قدر عفا، اے موسیٰ وہ شخص جو اپنے دشمن پر قدرت انتقام پیدا کر لے اور قدرت انتقام حاصل کرنے کے بعد اپنے دشمن کو معاف کر دے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں اسی قسم کے جملات ارشاد فرمائے اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، کہ فرماتے ہیں جب تم اپنے دشمن پر غلبہ پالو، جب تم اپنے دشمن پر تسلط حاصل کر لو تو اس وقت عفو و درگزر کو بارگاہ الہی میں اپنی قدرت و طاقت کا شکرانہ قرار دیتے ہوئے اس کو معاف کر دو. اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں اولی الناس بالعفو اقدرهم بالعقوبہ، سب سے زیادہ معاف اس کو کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ قدرت انتقام رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. اور پھر فرماتے ہیں العفو عند القدرت من سنن المرسلین،
المتقین۔ انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے اپنے دشمن کو معاف کر دینا انبیاء کی روش ہے اور متقین کا شیوہ ہے۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے مختلف مقامات پر اس کے بارے میں ذکر کیا۔ سورہ نور کی آیت 22، سورہ تغابن آیت 14، سورہ شورى آیت 40 اور سورہ آل عمران آیت 134، سورہ زخرف آیت 89، سورہ حجر آیت 85، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَصَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ ویسی ہی زیادتی ہے، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح عمل کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ خداوند متعال کے ساتھ ہے اور اس کا اجر خداوند متعال کی ذات پر ہے۔ اور پھر فرماتا ہے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام، جب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم پیغام سلامتی دیتے ہوئے گزر جاؤ۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بہترین انداز میں لوگوں کو معاف کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، درگزر کرو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ خداوند متعال بھی تمہاری غلطیوں سے عفو درگزر کرے؟ اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم، اگر تم معاف کرو، اگر تم بخش دو، اگر تم عفو درگزر سے کام لو تو خداوند متعال بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہاری بے شمار غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ تو عفو درگزر انتہائی پسندیدہ صفات اور بہترین مکارم اخلاق میں سے ہے۔ خدا کی بارگاہ میں کسی کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا بہت سی خطاؤں سے مغفرت کا موجب بنتا ہے۔ اگر انسان دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دے تو خداوند متعال اس کی بے شمار غلطیوں سے چشم پوشی کرتا ہے اور اسے اپنے سایہ رحمت و مغفرت میں اور دامان عفو و کرم میں پناہ دیتا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ حقیقت قابل غور ہے کہ انفرادی اور شخصی معاملات میں معاف کر دینا بارگاہ الہی میں پسندیدہ ہے، لیکن اجتماعی اور عمومی مسائل میں معاف کرنا نہ صرف یہ کہ خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔ اور حضور کی حیات طیبہ میں ایسے بے شمار واقعات ہماری نگاہوں سے گزرتے ہیں کہ جب سرکار رسالت مآب نے اجتماعی مسائل میں نہ صرف مجرم کو معاف نہیں کیا بلکہ اس پہ حد شرعی عائد کی اور کبھی اس کے ساتھ مراعات کا مظاہرہ نہیں کیا، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں نقل کیا گیا کہ جناب ام سلمہ زوجہ گرامی قدر پیغمبر، ان کی ایک کنیز نے چوری کا ارتکاب کیا اور جب اس پہ جرم ثابت ہو گیا تو جناب ام سلمہ سرکار رسالت مآب کی خدمت میں اس کی سفارش کے لیے تشریف لائیں، لیکن حضور نے جناب ام سلمہ کی سفارش کو مسترد کر دیا اور اس پہ حد شرعی جاری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اور اسی طرح آغوش نبوت کے پروردہ اور دامان رسالت کے تربیت یافتہ علی ابن ابی طالب نے اپنے دور خلافت میں ان افراد کو جنہوں نے حدود الہی کو پامال کیا سزا دیتے رہے اور کبھی کسی کی سفارش کو قبول نہیں کیا، جس طرح کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے سامنے ایک مرتبہ شکایت لائی گئی ان کے ایک فرمان روا کے بارے میں، تو جب شکایت موصول ہوئی کہ وہ بیت المال سے سوء استفادہ کر رہا ہے تو مولا کائنات نے اس کو خط لکھا اور اس میں تحریر فرمایا فَاتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْكَنَنِ اللَّهُ مِنكَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اللَّهِ فِيكَ وَلَأَضْرِبَنَّكَ بِالسَّيْفِ الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَدًا إِلَّا دَخَلَ النَّارَ وَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِندِي هَوَادَةٌ وَلَا ظَفِرًا مِّنِّي بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَأُزِيحَ الْبَاطِلَ عَن مَّظْلِمَتِهِمَا کہ مولا کائنات نے فرمایا فَاتَّقِ اللَّهَ، خدا سے ڈرو، وَارْدُدْ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ، لوگوں کے لوٹے ہوئے مال ان کو واپس لوٹا دو، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا، ثُمَّ أَمْكَنَنِ اللَّهُ مِنكَ، اور خداوند متعال نے کبھی مجھے تم پر اختیار دیا اور مجھے تمہارا فیصلہ کرنے کا حق ہوا تو لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اللَّهِ فِيكَ وَلَأَضْرِبَنَّكَ بِالسَّيْفِ الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَدًا إِلَّا دَخَلَ النَّارَ، میں تمہارا کام اسی تلوار سے تمام کر دوں گا، اسی تلوار سے تمہارا خاتمہ کر دوں گا جس کے مارے ہوئے کا ٹھکانہ جہنم کے سوا نہیں ہے۔ وَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِندِي هَوَادَةٌ وَلَا ظَفِرًا مِّنِّي بِإِرَادَةٍ، خدا کی قسم اگر میرے حسنین بھی اس غلطی کا ارتکاب کرتے تو ان کے لیے میرے یہاں کسی نرمی کا امکان نہ ہوتا، وَلَا ظَفِرًا مِّنِّي بِإِرَادَةٍ، نہ ہی وہ میرے ارادے پر قابو پا سکتے، حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا، یہاں تک کہ میں ان سے حق طلب کر کے رہوں، وَأُزِيحَ الْبَاطِلَ عَن مَّظْلِمَتِهَا، اور ان کے گناہ کے آثار کو مٹا دوں۔ تو معلوم ہوا کہ عفو درگزر ذاتی اور شخصی مسائل میں بارگاہ الہی میں اس قدر پسندیدہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنی پسندیدہ ترین صفات میں سے ایک صفت یہ قرار دی، جیسا کہ سید سجاد اپنی دعا کے ایک فراز میں کہتے ہیں
انت الذی سمیت نفسک بالعفو فاعف عنی، پروردگار تو نے اپنا نام عفو رکھا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، پس تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اور پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں اوصانی ربی بتسع، خداوند متعال نے جن 9 اخلاق حسنہ کو عملی جامہ پہنانے کا مجھے حکم دیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے ان اعفو عمن ظلمنی، میں اس کو معاف کر دوں جو میرے اوپر ظلم کرے۔ خداوند